بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ کل میں نے سب دوستوں بھائیوں سے ریکویسٹ کی تھی سب کو گائیڈ کروں گا اور اس کے بارے میں فردر بریف کروں گا کہ جو پہلے تو فیز میں نے یہ بتایا اس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ اس پروسیجر کے مطابق نمبر 1 تو یہ تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہوئی ہیں وہ کس طرح ہوئی ہیں۔ اس میں نے آپ کو کل بریف کیا تھا کہ فرسٹ فیز تھا کہ یہ 2 AGM سے اپروو ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے فرسٹ مینجمنٹ کمیٹی کے فرسٹ ایجنڈا میں یہ پوائنٹ رکھا اور اس کو اپروو کیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو فردر آگے لے کے چلتے ہوئے اس فرسٹ مینجمنٹ کمیٹی سے ہم نے کانسٹیٹیوشنل کمیٹی فارم کی۔ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی نے اپنی کم از کم 4-5 میٹنگز کی۔ اس کے اندر ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کیا، تمام گروپس کو انوائٹ کیا، بلا تفریق سب کو بلایا، اور خصوصاً جنہوں نے لکھ کے سجیشنز دی تھیں۔ اس کے اندر پھر ہم نے ڈسکشن ان لوگوں سے کیا اور ہم ایک فائنل ڈرافٹ پر پہنچے۔ اب اس ڈرافٹ کے اوپر جو اس کو پھر دوبارہ ہم نے ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی رکھا اور ایگزیکٹو کمیٹی نے یونانیمسلی اس میں کچھ چینجز کر کے اس کو پاس کر دیا۔ اب اس کا جو فائنل ڈرافٹ جو آپ کے سامنے میں آج بریف کروں گا وہ یہ ہے، اور اس کے اندر جو ہم نے چینجز جو پرپوز کی ہیں، ایک تو یہ 6 کی کلاس C میں ہم نے جہاں یہ اس کا سٹرکچر بتاتی ہے یونین کا کانسٹیٹیوشن، اس کے اندر پریزیڈنٹ ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، اور ایک ہم نے سینئر وائس پریزیڈنٹ کی پوزیشن کریٹ کی ہے۔ پھر 2 وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ پھر آنری سیکرٹری کو ہم نے ری نیم کیا ہے ایز کوآرڈینیٹر۔ پھر جنرل سیکرٹری ہے، سیکرٹری جنرل ہے، اور جو پچھلا جو نام ٹریجرر کہلاتا تھا اس ٹریجرر کو ہم نے فائنانس سیکرٹری کا ری نیم کیا ہے۔ تو میں اب آپ کو اس کے اندر آگے فردر بریف کر دیتا ہوں۔ اس کے اندر جو ایک ہم نے جو امینڈمنٹ کی ہے جس پہ اعتراض بھی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کیوں اعتراض ہے۔ میں یہ پرانا کانسٹیٹیوشن میں جو کہ آپ کو اگر اس کی ہسٹری یاد ہو، امان اللہ ورک صاحب پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے یونین کے، اور اس دور میں انہوں نے رامے صاحب سٹنگ اسپیکر کو الیکشن ہرایا تھا، اور وہ الیکشن ہرانے میں اس لیے کامیاب ہو گئے تھے کہ وہ ادھر ٹیچر تھے، اور ظاہری بات ہے بچوں نے انہیں سپورٹ کیا۔ تو یہ کلاز اس قانون کے اندر ہم لوگوں سے پہلے کی کریٹڈ ہے، یہ آج کی نہیں، بہت پرانی کریٹڈ ہے، جس کے اندر لکھا ہوا ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ دوز اولڈ ڈراوینس who are the members of the staff of GCU University Lahore will not contest for any post of the Old Dravidians Union۔ اب ہم نے اس کے اندر کیا چینج کیا ہے، ہم نے صرف اس کے اندر ایک لفظ انکلوڈ کیا ہے، دیٹ از انکلوڈنگ وزٹنگ اسٹاف، کہ ہم نے وزٹنگ اسٹاف بھی ان کا اسی زمرے میں آتا ہے، اور ہم نے اس کو بھی اس کے اندر انکلوڈ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے لکھا ہے کہ وہ انیلیجبل جو ہے ایک آپ ڈیفینٹ مدت کے لیے نہیں رکھ سکتے، تو ہم نے اس کے اندر ایک ٹائم پیریڈ کیا ہے فور 3 ایئرس کر دیا ہے۔ جب وہ جاب چھوڑ دیں گے اس کے 3 سال کے بعد وہ دوبارہ کنٹیسٹ کر سکتے۔ ایک اگلی جو امینڈمنٹ جس کے اندر یونیورسٹی کی طرف سے بھی اس کے اندر آبزرویشن تھی کہ جیسے وائس چانسلر صاحب 2 سال کے راوین ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک 4 سالہ راوین کو ہی کیوں، یا کافی اسٹوڈنٹس کا جو کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا سجیشنز جو ڈاکٹر کاظمی صاحب اور
رانا اسد صاحب اور ان لوگوں نے جو دی تھیں، اس میں ریکویسٹ کی گئی تھی کہ 2 سال کے راوین کو بھی پریزیڈنٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور اس کے اندر جب اس قانون کے اندر کوئی چینج نہیں تھی، تب سمر مبارک بند صاحب یہاں پریزیڈنٹ رہے اور وہ 2 سالہ اسٹوڈنٹ تھے. لیکن اس وقت کوئی نہیں بولا، اس وقت کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا، اس وقت کسی نے اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں کی. تو ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اگر یہ اس وقت ہو چکا ہے اور ہم اس کو اگر ایک لیجیٹمیٹلی اس کو پراپر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ اجازت دیں، تو تاکہ کل کو پھر کسی کا دل کرے تو 2 سال کے راوین کو اگر وہ پریزیڈنٹ بنانا چاہے تو وہ اس طرح نہ کرے کہ قانون کو یا کانسٹیٹیوشن سے اوپر لا کر ان کو بنا دیا جائے. تو سمر مبارک بند صاحب جس وقت یہاں کے پریزیڈنٹ بنے تھے، اس وقت قانون میں 2 سال کا پریزیڈنٹ صدر نہیں ہو سکتا تھا. اب کمنگ بیک ٹو نیکسٹ، جو ہم نے سینئر وائس پریزیڈنٹ کی پوزیشن جو کریٹ کی ہے، اس کے اندر ہم نے لکھا ہے، اس کی ایلیجیبلٹی کے فیکٹر کو دیا ہے، وہ 2 سالہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ کنٹیسٹ کر سکتا ہے جو 2 سال اسٹوڈنٹ رہا ہو، 40 ایئرز اس کی منیمم ایج ہو. اور اس کے اندر ہم نے اس کو تھوڑا سا یہ کیا ہے، جس طرح ڈیکیڈز میں آپ پرٹیکولر ڈیکیڈ کے ووٹ ڈیکیڈ کے لوگوں کو ووٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہم نے کیونکہ سینئر وائس پریزیڈنٹ کی پوزیشن کریٹ کی ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے اندر جو ان کا ووٹر ہو وہ بھی کم از کم 40 ایئرس کی ایج کا ہو جو ایلیجبل ہو اس ووٹ کے لیے. سو ٹیکنیکلی 40s 50s 60s 70s 80s 90s decade will be eligible voters, and from 2000 to 2000 decade will be eligible voters for senior vice president in the year 2030 and so on. جو 40 ایئرس کے ہوتے جائیں گے وہ اس کے ایلیجبل ووٹرز ہوتے جائیں گے. It was unanimously decided کہ آنری سیکرٹری name to be changed and it should be called as coordinator. یہ ہم نے ہی سجیشن دیا تھا اپنی پچھلی سجیشنز میں. میں نے کل بھی ایکسپلین کیا تھا کہ یہ بڑا کنفیوزنگ ہے باہر کی دنیا کے لیے، باہر کے لوگوں کے لیے کہ 2 سیکرٹری اس یونین میں ہے. تو اگر آنری سیکرٹری لکھ دیتا ہے یا کورسپونڈنس کرتا ہے تو باہر کی دنیا میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ الیکٹڈ سیکرٹری کوآرڈینیٹ کر رہا ہے اور لکھ رہا ہے اور بات چیت کر رہا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کے لیے ایک ٹرم فکس کی ہے کہ جو کوآرڈینیٹر ہوگا وہ میکسیمم 4 ایئرس کے لیے کوآرڈینیٹر رہ سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کے اندر یہ سجیشن دیا ہے، یہ قانون میں چینج لا رہے ہیں کہ 4 سال کے بعد وہ ڈیفینیٹ ہے کہ وہ اس پوزیشن کو چھوڑ دے گا، اور 2 سال کے بعد جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے آنریبل وائس چانسلر سے کہ جناب میں ان کو 2 سال اور رکھنا چاہتا ہوں یا نہیں رکھنا چاہتا. اور اس کے بعد obviously وائس چانسلر جو ہے وہ پیٹرن چیف ہے، ہی ہیز ایوری رائٹ کہ وہ کسی ٹائم بھی اس کو ریپلیس کر سکیں. پھر اس کے بعد ہم نے رکھا ہے، یہ سب کی سجیشن تھی، سب کے لیے اچھا ہے کہ اولڈ راوین یونین کی کم از کم سال میں 6 میٹنگز ہونی چاہیے، کیونکہ پریویسلی اس کی میٹنگز نہیں ہوتی تھی. پریویسلی 2004 2006 کی کیبنٹ میں جب ہم الیکٹ ہو کے آئے تھے، ہم 7 دوست سیٹیں جیت کر آئے تھے، تو ہمیں 6 ماہ تک اوتھ کے لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ یہ ینگسٹرز کہاں سے آ گئے ہیں اور یہ کس طرح الیکٹ ہو گئے ہیں اور یہ اتنے ووٹوں سے آ گئے ہیں. تو اس کے اندر ہم کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ بیٹھیں تو صحیح. جب آپ بیٹھیں گے آپ کوئی یونین کے لیے کام کر سکیں گے. ایک اینول ڈنر کرا دینا، ایک کرکٹ میچ وہ بھی وائس چانسلر کی مہربانی سے کروا دینا، اور ایک آدھا کوئی اور فنکشن کرا لینا یونین کا کام تو نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ایک سجیشن ڈاکٹر کمیونٹی نے اور رانا اسد صاحب نے اور ان لوگوں نے دیا تھا کہ 2 جوائنٹ سیکرٹری ہونے چاہیے. تو ہم نے کیونکہ
ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کا بھی اس کے اندر کوئی ایسا اوپینین ہو کہ ہم نے ان کی ویلیو نہیں کی سجیشن کو, تو ہم نے 2 جوائنٹ سیکرٹریز کو کی پوزیشن کریٹ کی ہے. 1 will be for ladies. The name of the treasurer was changed to finance secretary. treasurer نیم تھوڑا سا یونین کے حساب سے ٹھیک نہیں تھا, تو ہم نے اس کو فائنانس سیکٹری کا نام دیا, اور دنیا کی تمام یونینس میں اس کو اسی طرح ہی کہا جاتا ہے. دیٹ 3 new seats was created. اب اس کے اندر آئی ڈونٹ نو کہ کیا پرابلم ہے یا اس کے اندر کسی کا کیا اوپینین ہے, بٹ میں آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہماری لاجک سائنس کیا تھی. 1 seat for ladies, جو کہ پریزیڈنٹ ڈسکریشن ہوگی کہ وہ جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ 3 کمیٹی ممبرس ایڈ کریں گے. 1 is for ladies, 1 seat is for minorities and 1 seat is for special person. اب دیکھیے معذرت کے ساتھ, میں اس دن وہاں کالج گیا تو میں نے دیکھا ایک سکھ بچہ اپنی فائلیں اٹھائے بھاگا جا رہا تھا کلاس کی طرف. معذرت کے ساتھ اس 25 سال کی ہسٹری میں جب سے میں اس یونین کو دیکھ رہا ہوں, یا 2004 اور 2002 میں منصور فیروز ہمارے دوست سلیکٹ ہو کے آئے تھے, اس کے بعد سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, تو ہم نے آج تک کسی مائنورٹی کے بندے کو یہ سیٹ نہیں دی. ہم نے کبھی کسی سکھ کو نہیں دی, ہم نے کبھی کسی عیسائی کرسچن کمیونٹی کو نہیں دی, ہم نے اس طرح ان کو ہندو کو نہیں دی. مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیر از اے بگ کمیونٹی جو کہ آپ کے کالج سے پڑھ کے گئے ہیں, ان کا بھی اتنا ہی دل کرتا ہے, ان کا بھی اتنا ہی پیار ہے اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ جتنا آپ کا ہے یا میرا ہے. تو ان کو یہ رائٹ ڈینائی کرنا کہ ان کی ریپرزنٹیشن نہ ہو, اینڈ لک ایٹ دا امپریشن یو آر گیونگ ٹو آل ورلڈ. اور میرے خیال میں گورنمنٹ کالج وہ انسٹیٹیوشن ہے, وہ جگہ ہے جو ہم ساروں کو اکٹھا کرتا ہے. تو ہم نے اس یونین میں کوشش کی ہے کہ ہم اس جگہ ان سب کو اکٹھا کریں, ان سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں. مائنورٹیز کی بھی ایک اس کے اندر چیئر ہو, اور ایک اسپیشل پرسن کی چیئر ہم نے رکھی ہے. آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کالج وہ واحد انسٹیٹیوشن ہے جو جتنے مرضی اندھے بچے آ جائیں ان کو داخلہ دیتا ہے, پھر ان کو فائنینشلی ہیلپ کرتا ہے اگر وہ ان کی فیملی سپورٹ نہیں کر سکتی. ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا. جب ہم نے دیکھا مولن صاحب نے اس کے اندر ایک کمیونٹی کے اوپر ورک شروع کیا اور انہوں نے دیکھنا شروع کیا, تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں اتنے بچے ہیں جو ہر اندھے بچے کو ایڈمیشن مل جاتا ہے, اس کی فیسز معاف ہو جاتی ہیں. اب بٹ دس از اے بگ فیکٹر آف سوسائٹی وچ از بینگ اگنورڈ. اینڈ وائی ناٹ کہ ان کے پاس ٹیبل کے اوپر ایک چیئر ہو, وہ مینجمنٹ کمیٹی کا حصہ ہوں, اور ان کے حصہ بننے سے آپ ایک خدا خوفی بھی کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ایک پریزیڈنٹ اور اس کمیٹی کے اوپر ایک ڈیوٹی فارم ہو رہی ہے کہ بھئی جب ان کی ٹیبل کے اوپر ایک ایسا بچہ بیٹھا ہوگا جو ایک کمیونٹی کو, ایک اسپیشل لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا, تو اس سے یہ ہوگا کہ ہر پریزیڈنٹ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائے گا, اس کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائے گا. اور اٹ از اے بگ کمیونٹی ان گورنمنٹ کالج. اس وقت بھی اگر آپ گورنمنٹ کالج سے چیک کرائیں تو میرے خیال میں 350 if I'm not wrong 350 سے زیادہ بچے جو اندھے بچے ہیں وہ یہاں اس وقت پڑھ رہے ہیں. تو کیا ہم انہیں یونین کی اس سے علیحدہ کر دیں کہ ان کی ایک اس پرابلم کی وجہ سے؟ تو میرے خیال میں اس کے لیے بحث نہیں, اس کے لیے دل چاہیے اور اس کے لیے سوچ چاہیے کہ ایسی تمام کمیونٹیز کو اس کے اندر ایڈ کرنا چاہیے, ان کو بھی ایک فورم دینا چاہیے, ان کو بھی ایک جگہ دینی چاہیے جس سے, اور ابو آل یہ اللہ کے سامنے بھی میں سمجھتا ہوں ایک خدا خوفی ہے, اور اللہ کی آپ پہ بلیسنگز بھی آئیں گی, اس یونین کے اوپر بھی بلیسنگز آئیں گی, اور ان کو ریپرزنٹیشن ملیں گی. اینڈ look at a Sikh or somebody sitting in کینیڈا, امریکہ, انگلینڈ, اور جب وہ دیکھے گا کہ یونین کی تصویر کے اندر ریپرزنٹیشن آف آل کمیونٹیز ہے. اسی طرح لیڈیز جو ہیں ہماری ایک لیڈیز وائس پریزیڈنٹ ہے پوری کمیٹی میں, ان کے لیے لیڈیز کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے.
اور لیڈیز زیادہ تر آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کرتی، تو اس لیے ایک سیٹ کریٹ کی ہے کہ بھئی کوئی ایسی لیڈی جو کہ اس انسٹیٹیوشن کے لیے، اس ادارے کے لیے کچھ کام کر سکے تو ہم اس کو ایڈ کریں. اور دیکھیں ایک یہ بڑی ٹیم یا ہونے سے کوئی برائی نہیں ہے. اس ٹیم کا مقصد گورنمنٹ کالج کے لیے کام کرنا ہے. اس یونین کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے. اس یونین کا مقصد صرف ویلفیئر آف گورنمنٹ کالج ہے، ویلفیئر آف آر انسٹیٹیوشن ہے، اینڈ ویلفیئر آف آل دی اسٹوڈنٹس اینڈ ایکس اسٹوڈنٹس ہے. تو کائنڈلی آپ سب لوگ اس کے اندر مدد کریں. وی آر اسٹل اوپن فار ڈسکشن. آج وی سی صاحب آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو ہم، انہوں نے تمام اس میں الیکشن میں جتنے بھی گروپس ہیں ان کو بلایا ہے، ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا رہے ہیں. اینڈ وی آر اوپن فار ڈسکشن. وی آر اسٹل اوپن فار ڈسکشن. جبکہ ہم نے اس کے اندر بہت محنت کی ہے، بہت کام کیا ہے، بہت اس کے اندر انرجی ڈالی ہے، بٹ وی آر اسٹل اوپن فار ڈسکشن. آپ آئے، ہم بیٹھیں گے اور ہوپ فلی آج اس کا ہم ایک اچھا سلوشن کر کے باہر نکلیں گے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.